آغاز میں آپ کو بتائیں غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم ہو گئی۔ آج سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ملک بھر میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں لسٹیں تیار کر لی گئیں۔ غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انتظامات بھی مکمل کر لیے گئے۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 1,04,481 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ غیر قانونی طور پر غیر ملکیوں کے لیے پاکستان چھوڑنے کی مہلت ختم ہو گئی۔ آج سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے حرکت میں آئے گا۔ ملک بھر میں گرینڈ آپریشن کی تیاریاں لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 1,04,481 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی مہلت ختم ہوتی ہی کراچی میں تارکین وطن کے انخلاء کی کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے۔ صدر کے قریب پولیس کی کارروائی، 4 تارکین وطن زیر حراست تھانے منتقل کر دیا گیا۔ زیر حراست افراد کا تعلق افغانستان سے ہے۔ چاروں افراد غیر قانونی طریقے سے شہر میں رہ رہے تھے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی مہلت ختم ہوتے ہی کراچی میں تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ صدر کے قریب پولیس کی کارروائی ہوئی، 4 تارکین وطن زیر حراست تھانے منتقل کر دیا گیا۔ زیر حراست افراد کا تعلق افغانستان سے ہے اور چاروں افراد غیر قانونی طریقے سے شہر میں رہ رہے تھے۔ وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے کی کمی آئی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 3.40 روپے کمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ بڑی خبر ہے، وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا یہ فیصلہ۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رہیں گی اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 82 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ اہم خبر ہے، امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس سامنے آئی ہے۔ جنگ کے دوران شہریوں کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی: گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 66 امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ جان کربی: امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کی اسرائیل فلسطین جنگ کے حوالے سے پریس کانفرنس: جنگ کے دوران شہریوں کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی: گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 66 امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ جان کربی کا جبالیہ کیمپ پر اسرائیلی حملے سے متعلق سوال پر جواب سے انکار۔ اہم خبر ہے، رفح کراسنگ کھلنے سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ: آج رفح بارڈر غزہ کے زخمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ غزہ کے زخمی مصر میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ: امریکہ چاہتا ہے کہ رفح کی راہداری کھلی رہے تاکہ امریکی اور دوسرے غیر ملکی بھی آ سکیں۔ رفح کراسنگ کھلنے سے متعلق بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ: آج رفح بارڈر غزہ کے زخمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ میتھیو ملر: غزہ کے زخمی مصر میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ: امریکہ چاہتا ہے کہ رفح کی راہداری کھلی رہے تاکہ امریکی اور دوسرے غیر ملکی بھی آ سکے۔ رفح کراسنگ کھلنے سے متعلق بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ترجمان امریکی دفتر خارجہ: آج رفح بارڈر غزہ کے زخمیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ غزہ کے زخمی مصر میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ اور ترجمان امریکی دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ رفح کی راہداری کھلے رہے تاکہ امریکی اور دوسرے غیر ملکی بھی آ سکیں۔ امریکہ مشرق وسطی میں مزید 300 فوجی بھیجے گئے ہیں۔ ترجمان پینٹاگون کی جانب سے کہا گیا، امریکہ مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں نے دفاع کو یقینی بنائے گا، جبکہ اکتوبر میں عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر 27 حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ مشرق وسطی میں مزید 300 فوجی بھیجے گا۔ ترجمان پینٹاگون: امریکہ مشرق وسطی میں امریکی فوجیوں کے دفاع کو یقینی بنائے گا۔ اکتوبر میں عراق اور شام میں امریکی فوجیوں پر 27 حملے ہوئے ہیں۔ ترجمان پینٹاگون: امریکہ مشرق وسطی میں مزید 300 فوجی بھیجے گا۔ غزہ میں ہر طرف غم، اداسی، ہر بچہ ایک داستان۔ بے بس والدین، جوان اور ننھے دودھ پینے والے بچوں کے جنازے اٹھانے پر مجبور۔ جنگی جنون میں سوار صہیونی کا غزہ میں جبالیہ کیمپ پر فضائی حملہ۔ وحشیانہ حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے جبالیہ کیمپ پر 6 بم گرا ہے، جس سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ مکمل تباہ ہو گیا۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ پہ۔
صہیونی فورسز کی غزہ میں کارروائی جاری۔ غزہ میں جبالیہ کیمپ پر تازہ فضائی حملہ، وحشیانہ حملے میں 100 سے زائد فلسطینی شہید، 150 سے زائد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے جبالیہ کیمپ پر 6 بم گرائے، جس سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ صہیونی فورسز نے اقوام متحدہ کے جنگ بندی کے اعلان اور جنگی اصولوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے افراد کی تعداد 9000 سے زائد ہو گئی۔ شہیدوں میں 3600 سے زائد بچے، 1800 سے زائد خواتین بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والوں میں 73% بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں روز 420 بچے اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ کسی نے والدین کو کھو دیا تو کوئی اکلوتا بیٹا اسرائیلی بربریت میں گواہ بیٹھا۔ درندہ صف صہیونی فورسز نے غزہ کے ترک فلسطینی دستی کینسر ہاسپٹل پر بھی بمباری کی، ہسپتال مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ اسرائیلی فوج القدس ہاسپٹل کے اطراف میں بھی بمباری کر چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہسپتالوں کو فوری خالی کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر زمینی حملے ناکام ہونے پر فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ میں 45% رہائشی مکان، عمارتیں کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہیں۔ صہیونی فورسز غزہ پر فاسفورس بم برسانے کے شواہد بھی سامنے آئے۔ عالمی رہنما تاحال اسرائیل حماس تنازع حل کرنے میں ناکام، بات صرف ملاقاتوں اور بیانات تک محدود ہے، جبکہ دنیا بھر کے عوام اسرائیل کی فلسطین میں نسل کشی کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ دوسری جانب یمنی حوثی فوج کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہوتی، اسرائیل پر حملے جاری رہیں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو یوکرینی عوام کا غم ستانے لگا۔ غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم پر بات کرتے کرتے یوکرین کی فوجی امداد پر بھاشن دینا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یوکرین کی فوجی امداد اس وقت سب سے ضروری چیز ہے۔ غزہ میں ہونے والے اسرائیلی مظالم پر اسرائیل کی مخالفت میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ دوسری جانب روسی صدر پیوٹن امریکہ کے خلاف پھٹ پڑے، صاف کہہ دیا کہ فلسطینیوں کے قتل عام کے پیچھے امریکی حکمران ہیں۔ امریکہ مشرق وسطی، یوکرین، عراق اور شام میں بھی یہی کرتا رہا ہے۔ امریکہ افراتفری چاہتا ہے، ہم تو یوکرین میں بھی امریکیوں سے ہی لڑ رہے ہیں۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ امریکہ، امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے ساتھ ملاقات میں غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کے تحفظ، انسانی امداد کی اجازت اور امن کو فوری بحال کیا جائے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ کی قطری ہم منصب سے ملاقات دوحہ میں ہوئی۔ ملاقات میں اسرائیل حماس تنازع بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں تباہ کن صورتحال پر تشویش کا اظہار اور اس مسئلے کو ہنگامی بنیادوں پر حل کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ یمنی حوثی فوجی ترجمان یحییٰ ساریہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل پر بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں اور ڈرون حملے بھی کیے ہیں۔ جب تک مکمل طور پر جنگ بندی نہیں ہو جاتی، حملے جاری رہیں گے۔